اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ رمضان مبارک کی خوبصورت برکت اور رحمت والی ساعتوں میں ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج جو اسٹوڈیو کے اندر مہمان تشریف فرمائیں، سب سے پہلے تعارف کرواتا چلوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم مذہبی اسکالر عزت مآب جناب محمد شبیر حسین ہاشمی صاحب فاضل بحیرہ شریف، آپ تشریف فرمائیں، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے میری مراد عزت مآب الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں، خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت یقیناً آپ دونوں احباب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی خاص رحمتیں حاصل کر رہے ہوں گے اور رمضان شریف کی خوب برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج جو ہم موضوع زیر بحث لے کر حاضر ہیں، بڑا اہم ترین موضوع ہے جس کا تعلق آپ کے اور میرے ایمان کے ساتھ ہے، اور یقیناً یقیناً اگر اس جو آج کا انشاءاللہ موضوع پہ چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس موضوع کے اندر کہیں نہ کہیں ان باتوں کے اندر جو آج کی جائیں گی، جس موضوع پر بات کی جائے گی، ان باتوں میں کہیں نہ کہیں بھی ہماری کمزوری واقع ہوئی تو ہم ایمان کی بنیاد سے محروم ہو جائیں گے۔ ایمان کی بنیاد اللہ رب العزت نے آپ کی اور میری صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کے ساتھ رکھی ہے۔ ان کے ساتھ عقیدت، ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ مودت ہمارے ایمان کا جز ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور اسی پر ہمارے ایمان کی عمارت قائم اور دائم ہے۔ اور اگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں خامی واقع ہو تو آپ کے اور میرے ایمان کی بنیاد قائم نہیں رہ سکتی، پھر بندہ ڈماڈول کا شکار ہوتا ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مجھے شعر یاد آتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر جو ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا در ہو یا در اہل بیت ہو، ان دونوں در کو ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا، اور ان دونوں یعنی صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا لازم جز ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے قبلہ علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سننے والوں کے لیے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے حق نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کامیاب ٹرانسمیشن پہ، اور پوری ٹیم کو اپنی طرف سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں محترم قبلہ کاشف مدنی صاحب کو۔ آپ نے جو عنوان میرے ذمہ لگایا، یقیناً دور حاضر کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور دور حاضر کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی فضیلت اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جو انبیاء کے بعد روئے زمین پر اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل اور برتر ہیں۔ پوری کائنات کے اندر جتنے انبیاء، رسول اور پیغمبر تشریف لائے، اور بالخصوص ہمارے پاک نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی پوری امت میں جو سب سے افضل ترین طبقہ ہے وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ اور آج جو ہمارے پاس قرآن پہنچا، جو آقا علیہ السلام کے مقدس فرامین احادیث طیبہ کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں، تو ان کے امین حضور کے صحابہ ہی تو ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا درمیان سے واسطہ ہٹا دیا جائے تو ہمارے پاس شریعت بچتی نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن اور حدیث جتنا اسلام اور شریعت
आका अलैहिस्सलाम का उसवा, हुजूर अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सीरत जो आज हमारे पास मौजूद है, ये सहाबाए किराम के ही तसद्दुक से है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह जल्ला शानुल करीम ने कितनी खूबसूरत तरीके से इस चीज़ की वजाहत फरमाई। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना, आप ज़रा कुरान का अंदाज़े असलूब तो देखें, अंदाज़े बयान तो देखें कि इसी आयत करीमा के अंदर अगर हम गौर व फिक्र करें तो हमें न सिर्फ सहाबा की इज़्ज़त, अज़मत, रिफ़ात, मकाम, मर्तबा, शान व शौकत का इसी आयत करीमा के अंदर इज़हार नज़र आता है, बल्कि इसी आयत करीमा के अंदर हमें खिलाफत राशिदा की पूरी तरतीब मौजूद है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, फरमाया कि इसके बाद वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम, फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मायत में जो हुजूर के साथी हैं उनकी निशानी ये है, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, इस्लाम के मामले में, नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के मामले में, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के मामले में, आपकी नामूसे रिसालत के मामले में वो कुफ़ार के लिए बहुत सख्त है। और आगे चल के फरमाया कि रुहमाउ बैनहुम, और ये उनकी जो सख्ती है ये सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए है, ये दीन इस्लाम के लिए है। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अगर मुझसे कोई बंदा प्यार करता है तो अल्लाह के लिए, अगर बुग़्ज़ रखता है तो अल्लाह के लिए रखे। इसी तरीके से फरमाया कि जो आपस में अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती रखेगा, अल्लाह की रज़ा के लिए दुश्मनी रखेगा, वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाएगा। तो हमें इस आयत करीमा के अंदर ये पैगाम दिया गया, फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मामले में इंतहाई तदब्बुर के साथ, तफक्कुर के साथ और इंतहाई समल के, इंतहाई एहतियात के साथ आपने बात करनी है। अपना अकीदा सहाबा के बारे में नज़रिया कायम रखना है, अपना अकीदा उनके हवाले से, सहाबा और अहले बैत के हवाले से अपना अकीदा कायम रखना है। क्यों कि सहाबा कोई आम हस्तियाँ नहीं। फरमाया रुहमाउ बैनहुम, इनके आपस में कोई इख्तिलाफात नहीं, आपस में सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंतहाई करीम हैं, इंतहाई मेहरबान हैं, आपस में एक दूसरे के साथ उल्फत और उनस रखने वाले हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है नबी पाक साहिब रौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस तय्यबा का, तो एक नहीं, अगर यहाँ पे इस नशिस्त पाक में वो हदीसें अगर मैं पेश करना शुरू करूँ तो तवील वक्त दरकार है। आका अलैहिस्सलाम के फरामीन का एक वाफिर हिस्सा सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उनकी शान में मिलता है। और क़िबला मदनी साहब, इससे बड़ी दिलचस्प बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह करीम के अगर कुरान करीम का असलूब देखें, शान नज़ूल देखें, तो कुरान करीम के अंदर 3 चीज़ों का कसरत के साथ जिक्र मिलता है। एक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों की शान मिलेगी। दूसरे नंबर पे रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ रखने वालों का रद्द मिलेगा। और तीसरे नंबर पर कुरान करीम के अंदर अल्लाह जल्ला शानुल करीम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की इज़्ज़त और तौक़ीर बयान फरमाई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया कि मन हाफिज़नी अस्हाबन, जिसने मेरे सहाबा की इज़्ज़त की हिफाजत की। आज ये हमारी एक काविश है, हमारी एक कोशिश है ताकि इस हक चैनल के ज़रिए पूरी दुनिया तक, जहाँ तक ये हक की आवाज़ बुलंद हो रही है, ये पैगाम जहाँ तक जा रहा है, उन लोगों को पता चले, लोगों के सामने हम ये बात पेश करें कि सहाबा के मामले में हमें फराख दिली का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि सहाबा वो सबसे पहली कड़ी है कि जिनके ज़रिए से रसूलुल्लाह से दीन, कुरान, हदीस और फरामीन रसूल ये सहाबा ने रसीव किए और हमारे तक पहुँचाए। हमने रसूलुल्लाह को देखा नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना देखा नहीं है, हमने कुरान का नज़ूल देखा नहीं है, हमें ये सारी चीज़ों का जिक्र सहाबा के ज़रिए पता चला है। तो हुज़ूर ने फरमाया मन हाफिज़नी अस्हाबन कुन्तु लहू हाफिज़न यौमुल क़ियामा, फरमाया कि जो मेरे सहाबा की इज़्ज़त की हिफाजत करेगा, मैं मोहम्मद क़यामत के दिन उस आदमी की इज़्ज़त की हिफाजत करूँगा। हशर का मैदान हो, नफ्सा नफ्सी का आलम हो, सूरज सवा नेज़े पे हो,
اور کسی چیز کا سایہ وہاں پہ نہ ہو، آدمی سائے کے لیے، سائے کی ایک جھلک کے لیے آدمی ترس رہا ہو، اور وہاں پہ اگر گنبد خضرا کے مکین کی آواز آ جائے، اے میرے صحابہ کی حفاظت کرنے والے، میرے صحابہ کی گن گانے والے، میرے صحابہ کا ان کی شان و شوکت اور عظمت کے قصیدے پیش کرنے والے، میں تیری حفاظت کے لیے میں محمد کافی ہوں۔ اگلی حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صاحب العلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر ایمان افروز فرمان جاری فرمایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نازاں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سچی ہے، اور اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا کہ یہ نبی اپنی مرضی سے تو بولتے ہی، جب بھی بولتے ہیں زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہوتی ہے، اور اس میں بولنے والی ذات جو ہوتی ہے وہ خدا کی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ وحب اہل بیتی، فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اس مکان کی بنیاد، مسجد کی بنیاد، دوستی کی بنیاد، شادی کی بنیاد، الغرض کائنات کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل ہے، کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ فرمایا اے لوگو اگر جاننا چاہتے ہو اسلام کی بنیاد کیا ہے تو سنو، اسلام کی بنیاد صحابہ کی محبت ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اس سے اگلی حدیث مبارکہ کے اندر نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں، صحابہ کے بارے میں جو گالم گلوچ سے کام لیں، بغض اور حسد سے کام لیں، صحابہ کے بارے میں کسی قسم کا ایک رتی کے برابر بھی صحابہ کے بارے میں اگر کسی قسم کا ذوف ان کے عقیدے کے اندر پایا جائے، وہ زبان درازی کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں، تو نبی پاک نے کیا فتویٰ ارشاد فرمایا؟ فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور رسول اللہ نے ہمیں ان لوگوں سے احتراز کرنے کا حکم فرمایا، ان لوگوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس شریعت مطہرہ پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم جن اساتذہ کے پاس پڑھنے والے ہیں، ہماری تربیت کسی بوٹی پینے والے نے نہیں کی، ہماری تربیت کسی چرسی کسی بھنگی نے نہیں کی، ہماری تربیت کسی گلوکار فنکار یا اداکار نے نہیں کی، ہماری تربیت کرنے والے گولڑا کے تاجدار مہر علی پاک ہیں، ہماری تربیت کرنے والے سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ ہیں، ہماری تربیت کرنے والے اور ہمیں عقیدہ سکھانے والے لاہور کے داتا ہیں، اجمیر کے خواجہ ہیں، ہماری تربیت کرنے والے اور ہمیں عقیدہ سکھانے والے جناب سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی امت کے 72 فرقے ہیں، اور میری بنی اسرائیل کی امت کے 72 فرقے اور مجھ محمد کی امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ نجات یافتہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، وہ جو ایک ناجی فرقہ ہے، من ناجیہ، وہ نجات یافتہ گروہ اور طبقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، آج کے دن جس عقیدے پر میں محمد ہوں اور جس عقیدے پر میرے صحابہ ہیں، یہی نجات یافتہ ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اسی حدیث مبارکہ سے مطابقت رکھتے ہوئے جملے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا نجات یافتہ گروہ ہے، یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا گروہ ہے کہ جب کل بروز قیامت لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان کی بدعمالیوں کی اور بدعقیدگی کی وجہ سے، تو وہ کون سی ایسی جماعت ہوگی کہ جن کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور دوپہر کے وقت جو سورج آسمان دنیا پہ پوری کائنات کے اندر اپنی روشنی بکھیرتا ہے، اس سورج کی مثل جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
وہ گروہ وہ ہوگا ہم اہل سنت و جماعت، سبحان اللہ، وہ اہل سنت ہوں گے۔ اب اہل سنت کی بالکل سادہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ سنی ہر اس ہستی کو مانتا ہے جس کا تعلق نبی آخر الزمان سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز کا احترام کرتا ہے، ہر اس نسبت کا حیا کرتا ہے جس کا تعلق جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اگر حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ کا تعلق، تو صحابہ کے معاملے میں ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں صحابہ کا نام سن کے۔ اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی اہل بیت اطہار کا تعلق ہے تو ہم اہل بیت اطہار کے معاملے میں ہمارا الحمدللہ سینہ بالکل روشن ہے، ہماری نگاہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا دل فرش راہ ہوتا ہے صحابہ کرام کا اور اہل بیت اطہار کا ذکر سن کر اور کر کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت یہ آپس میں جدا نہیں، جو لوگ ان کو آپس میں جدا سمجھتے ہیں وہ غلطی پہ ہیں۔ اصل میں جتنے بھی اہل بیت اطہار کے افراد ہیں وہ سارے کے سارے پہلے صحابی ہیں، بعد میں اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اہل بیت اطہار کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت، ان کو بلڈ ریلیشن کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا بلڈ ریلیشن ہے، ان کے ساتھ گھریلو تعلقات ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اہل بیت اطہار کا، اہل بیت اطہار کے اندر وہ تمام ہستیاں شامل ہیں جو رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ اگر حضور کی ازواج ہیں تو وہ سب سے پہلے حضور کی آل میں شامل ہیں، اگر حضور کی اولاد ہے تو وہ حضور کی آل میں شامل ہے۔ آقا علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین ہیں تو وہ حضور کی آل میں شامل ہیں۔ آقا علیہ السلام کے سسر ہیں وہ حضور کی آل میں شامل ہیں، کیوں؟ وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ اور حضور کے داماد ہیں تو وہ بھی حضور کے گھر والے ہیں۔ الحمدللہ ان سب کے بارے میں ہمارا دل بالکل صاف ہے۔ 14ویں رات کے چاند کے اندر وہ چمک نہیں، گلاب کے پھول کے اندر وہ مہک نہیں، سمندر کی موجوں کے اندر وہ روانی نہیں، جو عقیدہ حقہ یا رسول اللہ کہنے والے کے بے مثل عقیدے کے اندر جو تسلسل اور حسن اور جمال اور چمک اور دھمک پائی جاتی ہے الحمدللہ۔ اسی لیے میرے امام سیدی اعلی حضرت آپ نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے سارے صحابہ سے محبت کرو، اور حضور علیہ السلام نے محبت کی تلقین کرتے ہوئے کتنی خوبصورت ایگزامپلز ارشاد فرمایا کہ کائنات کے اندر سب سے بہتر طبقہ اور سب سے بہتر گروہ وہ گروہ ہے جو میرے صحابہ کا گروہ ہے، میرے صحابہ کی جماعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرا زمانہ پایا ہے۔ اب صحابی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، یہ ایک طویل موضوع ہے، اس کی طرف میں نہیں بڑھتا۔ آخری حدیث مبارکہ میں اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں آج کی اس ٹرانسمیشن کا سب سے خوبصورت تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا خوبصورت فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ من احب اصحابی و احبابی و ازواجی ولم یطعن علی احد منہم خرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا، جو میری آل اطہار سے محبت کرے گا اور اسی عقیدے پر دنیا میں رہے گا اور اسی عقیدے کے اوپر دنیا سے جائے گا، اسی عقیدے پہ قائم رہتے ہوئے دنیا سے وہ آدمی جائے گا، خرج من الدنیا علی محبتہم، اسی عقیدے پر دنیا سے جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کل بروز قیامت وہ خود کو تنہا نہ پائے، وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کرے گا، وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کی پیٹھ اور اس کا سر خالی نہیں ہوگا، بلکہ حضور علیہ السلام نے کتنا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا کہ کل بروز قیامت حشر کے میدان میں جس سٹیج کے اوپر میں محمد جلوہ گر ہوں گا، اس آدمی کو بھی اسی سٹیج پر جگہ عطا ہوگی جو دنیا میں رہ کر کے عزت صحابہ اور عظمت اہل بیت اطہار کی جنگ لڑتا رہا ہوگا۔ الحمدللہ ہم آل محبت ہیں، آل سنت ہیں، پیار محبت کا درس دینے والے ہیں، ہم گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی یہی درس دیتے ہیں
پیار محبت کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ صحابہ کے معاملے میں بے شک۔ اور حضور کی آل کے معاملے میں کسی قسم کی فرقہ واریت انتشار پاکستان کی سرزمین پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان حضور کے وفاداروں کی سرزمین ہے۔ پاکستان کے اندر رہنے والے حضور کے وفادار ہیں، تو جو حضور کے نوکر ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، ان کی صفات یہ ہوتی ہیں رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو آج اس قسم کی فضا جو بنائی جا رہی ہے، اس قسم کا جو انتشار اس کو ہوا دی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ نہ تو مسلمان ہیں اور نہ ہی سچے پاکستانی ہیں۔ اگر یہ پاکستانی ہوتے تو پاکستان کا امن خراب نہ کرتے۔ تو میں آپ کے اس خوبصورت چینل کی وساطت سے حکومت کو بھی یہ مطالبہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ درخواست پیش کروں گا کہ حکومت اس معاملے میں اپنی آنکھیں بند نہ رکھے، بلکہ جیسے اگر آپ آج کی سپریم کورٹ کی اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو سپریم کورٹ چلا اٹھتی ہے کہ اس نے عدالت کی توہین کی ہے۔ توہین عدالت پہ اتوار کے دن بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس معاملے میں جو صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرے گا تو آپ یاد رکھیں کہ صحابہ اور اہل بیت یہ اسلام کی عدالت کے سب سے بڑے ججز ہیں۔ تو اسلام کی عدالت کے سب سے بڑے مفتی ہیں صحابہ اور حضور کی آل کے لوگ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھیں۔